السلام علیکم. کیا حال ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بڑے دنوں بعد ملاقات کیا آپ نے. بس میں نے کہا ذرا ریلیکس نہ کریں. بڑے دوست پوچھے تھے, کہتے شیخ صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں. میں کہا بس آ جائیں گے جلدی. نہیں اصل میں کچھ ٹرپس بھی تھے. آپ نے ایک وہ پشاور کا بھی ٹور دیکھا, اس کے علاوہ بھی کہیں اور جگہ پہ گھومتا پھرتا گیا. پھر میں نے کہا ذرا بندہ اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالے, بندہ ریلیکس ہو. اچھا تو بسم اللہ لیٹس اسٹارٹ. میں نے الحمدللہ اس سیزن کے ابتدا میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا دوستوں سے. آپ کو یاد ہوگا میں نے سیزن آف کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں برڈز کو ایوریج کے اندر نہیں چھوڑوں گا, یاد ہے نا. ہاں جی, وہ تو آپ نے کہا. اس سے الحمدللہ ایک برڈ ایکسپائر نہیں ہوا, خراب نہیں ہوا الحمدللہ. وہ جوڑے اپنے خانوں میں لگے رہے, تو الحمدللہ وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے اس سال جو میڈیسنز استعمال کرنی شروع کر دیں, ٹھیک ہے, وہ ہے پرائم, سولوٹ ڈی بریڈر, ٹھیک ہے, ڈی نیوٹریکل, ٹھیک ہے, پروبوٹکس, ایگن بسکٹ انڈوں کے ساتھ, اینڈ مورنگا وہ جو لیوز ہیں. مورنگا پاؤڈر. ہاں, تو الحمدللہ اس سے یہ ہے کہ میں نے ذرا برڈز بھی محسوس کیے کہ ذرا ایکٹیو ہیں, اور اوبویسلی انٹرنلی ان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا, لیکن وہ ایک پریپریشن ہوتی ہے بریڈنگ سیزن سے پہلے. تو میں انشاءاللہ کل باکسز لگانے لگا ہوں آن دا 15 سپٹمبر. باہر حبس ہو, طوفان ہو, زلزلہ ہو, میں نے ایک عزم کر لیا کہ میں لاہور مکتب میں 15 سپٹمبر کو باکسز لگا لوں گا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. اور میں یہاں پہ ویورز کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہر سال میں اپنی ویڈیوز کو رپیٹ نہیں کرتا. اتنی ساری ویڈیوز بنا لی, بلکہ میں کبھی کبھی پچھتاتا ہوں کہ میں نے فیس بک پہ اتنی محنت کی ہے ویڈیوز بنا کر, اب میں اس کو صرف چینل چلانے کے لیے یوٹیوب پہ نہیں لے کر آؤں گا. ایک چیز میں نے کر لی. تو جو بھائی ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میرے فیس بک کے جو ہے نا وہ ٹائم لائن کو اسکرول کرتے جائیں, آپ کو تو آپ کو بے شمار وہاں پہ ویڈیوز مل جائیں گی. تو کچھ باتیں میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں, تو آؤ باہر بیٹھتے ہیں, ادھر ذرا شور زیادہ ہے. میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کر ہم ذرا سامنے اپنے برڈز کا میں یہاں پہ ذرا جائزہ بھی لے سکتا ہوں. اینڈ دوستوں کی پھر شکایت ہوتی ہے شیخ صاحب اندر آواز بہت ہے, شور بہت ہے, آواز نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو انجوائے کریں. اس سال انشاءاللہ 15 سپٹمبر جس طرح میں نے بات کی باکسز لگیں گے. اس کے علاوہ میں نے اس سال کچھ اپنے لیے نیو رول سیٹ کیے ہیں. اس کی وجہ میں کہتا ہوں کہ اس ہابی کے اندر لوگ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کوئی کمپٹیشن آج کل بڑا ٹف ہے, آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں میرا مقابلہ نوید شیخ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ I want to make myself better than what I was yesterday. مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں, اور نہ ہی آپ کو کسی اور کی ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اربوں خربوں روپے دیے, اس کے نصیب, اس سے مجھے کیا فائدہ. آپ کو ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر یا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. So I think you shouldn't destroy your inner peace. چند دن پہلے میں نے طاہر گجر بھائی کی ایک پوسٹ دیکھی, بڑی اچھی تھی, اور اس میں یہی ہے کہ آپ کا مقابلہ کمپٹیشن کسی اور کے ساتھ نہیں, یعنی اپنے ٹریک پہ خود چلو, چھوڑ دو کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اپنی انر پیس کو ڈسٹروائے مت کریں. یہ وہی پیغام ہے جو میں بار بار دے چکا ہوں, لیکن میں نے کہا چلو سیزن سے پہلے بھی اس پیغام کو دیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ براڈ کاسٹ لسٹ بنائی, فیس بک پہ محنت کی, ہزاروں ویڈیوز بنانے کے بعد یوٹیوب چینل الحمدللہ بنایا. تو میں نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ فیس بک کے اوپر یار میں نے 25,000 فالوورز تک لے کر آنا ہے کام, اور اس پہ میں نے بڑی محنت کی. میں نے دیکھا تھا کہ دنیا میں جو مانا ہوا بریڈر ہے وہ ہے ٹونی سلوا امریکہ کا, اور اس کا تجربہ بھی ماشاءاللہ 50 سال سے زیادہ. تو میں نے ان کو ذہن میں رکھ کر کیا, میں نے کہا ایک ہیلتھی کمپٹیشن, یہ نہیں کہ جلسی میں, میں نے کہا اس کو میں نے کراس کرنا ہے. اس ٹارگٹ کو میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا. کرنے کے بعد میں بالکل ریلیکس ہو گیا. اب مجھے یہ لالچ نہیں ہے کہ میرے 50,000 فالوور ہوں, 2 لاکھ ہوں, 10 لاکھ ہوں. میں نے محنت کرنی ہے, ایک ٹارگٹ رکھا کہ میں نے اتنے عرصے میں یہ کرنا, الحمدللہ اچیو کر لیا. تو انسان کو خود اپنے ٹارگٹس کر کے اچیو کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی آف ڈوئنگ دیٹ. اس کے علاوہ جو بھائی اس سال یا اس وقت انتظار میں ہیں کہ انہوں نے مجھ سے برڈز خریدنے ہیں, تو اس وقت میرے پاس کوئی چیز اندر فور سیل نہیں ہے, کوئی ایک برڈ بھی نہیں ہے فور سیل, اور نہ ہی میں کسی سے فی الحال ارینج کروا کے دوں گا. اگر آپ کو برڈز چاہیے تو آپ پہلے کلچ کا انتظار کرنا, اور پہلے کلچ کے اندر اب آپ کو انشاءاللہ مجھ سے کیا ملے گا,
آج میں اناؤنس کر دیتا ہوں، آئندہ ویڈیوز کے اندر میں ان بھائیوں کے سیٹ اپس میں جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی شیخ صاحب نے جو بات کی تھی وہ کیسے کی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جتنے بلو فشریز، وائلٹ فشریز، گرین یوونگ سپلٹ بلو، بلو یوونگز، وائلٹ یوونگز، پابلو یوونگز، پابلو سپلٹ اینوز، کریمینوز، البینو ریڈ آئیز، بلو پیل فیلو، گرین پیل فیلو سپلٹ بلو، وائلٹ پیل فیلو، پابلو پیل فیلو، بلو اپلائن پیل فیلو، پابلو اپلائن پیل فیلو، گرین اپلائن سپلٹ بلو، گرین یوونگ اپلائن، بلو یوونگ اپلائن، پابلو یوونگ اپلائن. آپ کو یہ تمام برڈز موٹیشنز وافر مقدار میں ملیں گی اس سال انشاءاللہ. میں نے اس سال اگر محنت کی ہے تو اس بات پہ کی ہے کہ کوالٹی برڈز پہ ایمفسس کی جائے، اور وہ بھی پروڈکشن پہ تحاشا. میں نے اس دفعہ الحمدللہ کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پہ ہیں، کچھ چیزیں جو منظر عام پہ نہیں ہیں، اپنے پارٹنرشپس وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جہاں پہ واقعی میرا کنٹرول ہوتا ہے، جہاں پہ میں واقعی ایک کلچ کے اندر 200 بچہ لے سکوں، انشاءاللہ 300 بچہ اٹھا سکوں، 100 بچہ اٹھا سکوں. تو انشاءاللہ جو میں نے اس سال اپنا ٹارگٹ رکھا ہے وہ ہے ایک کلچ کے اندر 1500 بچہ جو میرا اپنا ہوگا، جو میری کسٹڈی میں ہوگا، جو میں انشاءاللہ خود بیچوں گا. دیٹس 1500 چکس موٹیشنز کے. انشاءاللہ مزہ آئے گا اس سال. سیکنڈلی ہوتا پتہ کیا ہے، پہلے میں اتنی محنت کروں، پھر اس کے بعد جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، بھائی میرا برڈ تو مہنگا بک جاتا ہے، مجھے تو آپ کی ضرورت نہیں، اور بھائی میرا مہنگا بک رہا ہے، میں تو میں اتنے کا کیوں دوں. میں نے کہا ہے اس سال وہ کام نہیں کرنا، اس سال وہ کام کرنا ہے جہاں پہ میری کسٹڈی میں ہو. تو جس بھائی کو برڈز مجھ سے چاہیے نومبر دسمبر کے آپ انشاءاللہ انتظار کرنا. اس کے علاوہ میں آج اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا، میسیجز بار بار آتی ہیں، بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میرے فیس بک ٹائم لائن کے اوپر جا کر آپ سرچ کریں، اسکرول کریں، آپ کو بے تحاشا ویڈیوز ملیں گی سن 2018، 2017، 2016 میں، جو کہ شاید اس طرح کی ویڈیو کسی نے ابھی تک یوٹیوب کے اوپر نہیں بنائی، نہ ہی میں نے. اور میرا ایک اصول ہے، جو میں ایک دفعہ ویڈیو بنا لوں اس کو میں دہراتا نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف پبلسٹی، نہ ہی کہ اپنے چینل کو پروموٹ کیا جائے، اور نہ ہی میں اپنے ویڈیوز کے اندر بھیک مانگوں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سبسکرائب کیجئے، لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بھیک مانگنا جس طرح سارے لوگ کرتے ہیں وہ مناسب نہیں. تو آپ بھائیوں کا پیار ہے کہ آپ الحمدللہ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں. آخری مثال دے کر اس کو میں میسیج کو وائنڈ اپ کروں گا. 50,000 روپیز ہے ہمارے پاس، شیخ صاحب کیا لگائیں؟ لاکھ روپے ہم کیا لگائیں؟ دوبارہ آخری دفعہ اس پیغام کو دہراؤں گا، وہ یہ ہے، ایک مثال ہے، پابلو سپلٹ اینو انٹو البینو ریڈ آئی. یہ وہی جوڑا ہے جس کی میں پروموشن تقریباً پچھلے 4 سالوں سے کر رہا ہوں، اینڈ وہ 4 سالوں سے ہی ڈیمانڈ میں ہے اور سب سے کامیاب ہوتا ہے، سب سے کامیاب پیئرنگ میری نظر میں. کیوں؟ مثال 25 سے 30 ہزار روپے کے اندر یہ جوڑا مل جاتا ہے پٹھوں میں 4-5 مہینے کی عمر میں، ٹھیک ہے. اس جوڑے میں سے ایک بچہ نکلنا ہوتا ہے جس کا نام ہے کریمینو. کریمینو کا ایک پیس ایک اچھا سیزن بریڈر 35 سے 40 ہزار روپے کا بیچتا ہے. ہم اتنا لے لے گا، ہم کہتے ہیں 30 کا ہی جوڑا ہے، 30 کا ایک بچہ ہے. مجھے کوئی دنیا میں کاروبار دکھا دیں جس میں آپ 30,000 روپے انیشیل انویسٹمنٹ ایک پیر کے طور پہ لگائیں اور اس میں سے 4 بچے نکلیں اور 4 بچوں میں سے ایک کریمینو ہو جس کی قیمت 30,000 ہو. کوئی ایسا کاروبار دنیا میں میرے خیال میں نے نہیں دیکھا، جس وجہ سے لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھ رہا ہے. تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس کام میں کمائی ضرور ہے، لیکن اس کام کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھیں. ایز آئی آلویز سی، اینڈ سبز باغ میں کسی کو بھی نہیں دکھاتا. الحمدللہ جو میں کام خود کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور 11 سال میں نے یہی کام کیا ہے، اور اگر اس میں منافع نہ ہوتا تو میں اس کو کب کا چھوڑ دیتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آئی لیو اے بٹ آف اے لیوش لائف اسٹائل. الحمدللہ، یعنی گھومنا پھرنا، کھانا پینا، یہ تو وہ، میں کسی سے کوئی خرچہ نہیں لیتا، میں برڈ سے ہی چلاتا ہوں. اینڈ اس کے علاوہ کچھ سیورل انکمز دوسری ہیں، لیکن مین آئی ایم پراؤڈ اینڈ ہیپی ٹو سے اٹس فرام برڈس. میں شرمندہ نہیں ہوں اس بات پہ.
کئی لوگ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سینٹ اور لارڈ سمجھ پاتے ہیں، لیکن بے شمار لوگوں کی روزگار یا ذریعہ آمدنی بیڈز ہیں، اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سو دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. رضوان بھائی اور کوئی پیغام کسی نے کچھ کہا ہو؟ انشاءاللہ اب رضوان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کے بعد اب ٹور لگانا شروع کریں اپنے دوستوں کے پاس، اپنے پارٹنرز کے پاس، تاکہ آپ کو نظر آئے کہ انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کو 1500 بچہ 1 لچ میں کہاں سے نکال کے دیں گے انشاءاللہ. دیٹس انف. اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا دوستوں کو کہ اس دفعہ جو بریڈ آئے گی نا ہماری فرسٹ کلچ، یہ سمجھ لو ہمارے لیے ایک آزمائش ہوگی. آزمائش اس سینس میں کہ باہر سے انشاءاللہ اتنا جلدی برڈ آنے والا نہیں ہے، نہ ہی ہماری گورنمنٹ کو فی الحال اتنا شوق ہے، انٹرسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کھولنے کے لیے. ان کے رولے بے شمار ہیں. جس بھائی کا برڈ پہلے 2 روپے کا بکتا تھا اس کو خدا را 8 روپے کا نہ کرنا، کیونکہ یہ عارضی ہوگا. پھر جب باہر سے برڈز آتے ہیں پھر ہم لوگ ہی چیخے مارتے ہیں. منافع رکھو، ضرور کرو، کام کرو، لیکن ایک مناسب حد تک، کیونکہ جو خریدنے والے ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ بھی شوقین ہیں، اور وہ بھی بڑی محنت سے پیسے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں. اور میں نے یہ شروع کے اندر بات کرنی تھی، لیکن میں نے اس میسیج کے اندر ہی انکلوڈ کرنا ہے. آج کل بہت سارے لوگ فلاحی انسانیت ادارے جو ہے نا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں طنزاً بات کر رہا ہوں، جو فیس بک کے کامنٹس کے اوپر غریبوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور فضول میں ایسے باتیں لکھیں گے جس سے اگلے بندے کی تکلیف. اور یہ میں نے مختلف لوگوں کے پوسٹ کے اوپر دیکھا ہے. سب سے پہلی بات، دنیا میں کوئی ہمیں حق نہیں ہے کسی کو امیر غریب کا ٹائٹل دینے کا. بے شمار پیسے والوں کو میں نے دیکھا ہے جو غریب ہیں، اور بے شمار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ دلوں کے امیر ہیں. تو امیر غریب صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، ایک بات. نمبر 2، جو واقعی محتاج لوگ ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں، اور بھائی ان کا اس شعبے کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، تو ایسے کامنٹس فضول میں نہ لکھیں. مجھے ایک بات بتائیں، جو انسان اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا رضوان بھائی، تو وہ کیا 10 جوڑے 20 جوڑے طوطے رکھے گا اپنے گھر میں؟ یہ شوق اس آدمی کا ہے جو اپنے پیٹ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے بھی پیٹ پال سکے، اور یہ شوقیہ طور پہ کام کر رہا ہے. تو پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایسے فضول قسم کے میسیجز نہ لکھا کریں فیس بک کے اوپر. نمبر 3، اگر کئی لوگ ایک بندے نے مجھے ایک بات کی، شیخ صاحب آپ کے سارے دوست امیر ہیں، آپ کا کوئی غریب دوست نہیں ہے. میں نے کہا کیا فضول بات کی اس بندے نے. تو ایک بات یاد رکھنا، میں وہی بندہ ہوں کہ اگر میں اس طرح کی تصویریں لگانے شروع کر دوں، یہی پاکستان ہوں گے کہیں گے او دیکھو شیخ صاحب شوخیاں مار رہا ہے، او دیکھو شیخ صاحب لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. تو دنیا آپ کو کسی پل بھی جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتی. تو میں اپنے دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ کام وہ کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر سے بچائے. لیکن ایسے لوگ جن کے پاس وقت نہیں، اور وقت نہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، ایسے لوگ جن کے پاس وقت بہت ہوتا ہے اور وہ فضول چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، پرہیز کریں، ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ریکویسٹ ہے کہ اسٹے ٹیونڈ، اور آپ کو مزیدار انشاءاللہ ویڈیوز ابھی مزید آتی رہیں گی تھرو رضوان، کیونکہ میں اب لو پروفائل جانے لگا ہوں. السلام علیکم.